اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمارے اس ویڈیو کا عنوان، اس کا موضوع یاد رکھیے، اسلام کے قانونی وراثت میں مسئلہ عول اور حسن غامدی صاحب کی جہالت، یہ اس کا عنوان ہے اور یہ اس کا موضوع ہے۔ یہ بات کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے کہ دین اسلام ایک کامل دین ہے اور اس میں تمام نئے پیش آنے والے مسائل کا حل موجود ہے اور وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ جو کچھ مسائل قیامت تک پیش آئیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، یا تفصیلاً یا اجمالاً۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ضابطہ بیان کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو پھر دوسرا نمبر حدیث کا ہے کہ قرآن کریم میں جن مسائل کی تفصیل نہیں ہے، احکامات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کا بھی اعتبار کیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو جو ہدایت یافتہ ہے، اور اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تام لو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔ تو قرآن و سنت اور خلفاء راشدین کی سنت اور اس کے بعد اجماع امت، یہ دلیل ہے۔ اس تمہید کو سمجھنے کے بعد آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حسن غامدی صاحب، جو غامدی صاحب کے شاگرد بھی ہے، ان کے داماد بھی ہے اور ان کے اندھے مقلد بھی ہے، وہ ایک مجلس میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے اور اپنے استاد کی ترجمانی کر رہا ہے، اور اب غامدی صاحب کے ساتھ تعلق کی وجہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ عول کا مسئلہ 1200 سال میں اس کو کوئی بھی نہیں سمجھا، اور غامدی صاحب یہ سمجھ گئے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب سے میرا تعلق کا سبب بھی یہی بنا کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہ اشکال تھا اور میں طالب علم تھا، میرے ذہن میں یہ اشکال تھا، اس کا حل مجھے غامدی صاحب کے پاس ملا، تو میں نے باپ دادے کے افکار کو چھوڑ کر غامدی صاحب کی طرف میں چلا گیا۔ حسن غامدی کی اس بات میں کتنا وزن ہے اور یہ کتنی وزنی بات ہے، پہلے تو آپ اس کی ویڈیو سن لیں جس میں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں مسئلہ عول کی حقیقت آپ کو بتاؤں گا، اس پر صحابہ کی اجماع بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ عول اسلام کے محاسن میں سے ہے، اسلام کا عدل و انصاف ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل، نئے مسائل کا حل موجود ہے، نہ یہ کہ یہ کوئی عیب ہے جس کو یہ عیب بتا رہے ہیں۔ عول پر صحابہ اکرام کا اجماع ہے، اس سے منحرفین کون اعتراض کرتے ہیں؟ ملحدین، مستشرقین اور روافض کا فرقہ امامیہ اور غامدی صاحب۔ اب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ملحدین تو ملحد اس لیے اعتراض کرتے ہیں، مستشرقین بھی اسلام کی دشمن ہے، روافض کے بھی سب کچھ الگ ہے۔ اب یہ کہ غامدی صاحب اور ان کا جو شاگرد حسن، ان کا شمار کس میں ہے؟ کیا یہ ملحدین کی زمرے میں آتے ہیں اس مسئلے میں، یا مستشرقین کی تائید کرتے ہیں، یا فرقہ امامیہ کی تائید کرتے ہیں؟ پہلے کا آپ اس کی ویڈیو سن لیں
کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ویڈیو سن کر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو خود بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر وہ جو حل پیش کرتا ہے وہ ہنسنے کے قابل ہے، کیونکہ جو لوگ صحابہ اکرام کے حل کو، صحابہ اکرام کے اجماع کو غلط قرار دیتے ہیں، اور جو چیز اسلام کی حسن ہے، اسلام کا عدل ہے، اس کو غلط قرار دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ ایسے حل پیش کریں گے کہ جو ہنسنے کے قابل ہے۔ تو پہلے آپ ان کی ویڈیو سن لیں، پھر میں عول کی حقیقت، صحابہ اکرام کا اجماع اور اس کی پوری تفصیل عرض کروں گا، اور یہ کہ ان کو مغالطہ کہاں سے لگا اور یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں اور کس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کی جہالت بخوبی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اسی سوال کا سامنا رہتا ہے، بھائی یہ 1200 سال کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ لوگوں کو کیسے آ گئی؟ اور یہ سوال انسانی عقل اٹھاتی ہے، اور فطری سوال ہے۔ اس سوال کو جاننے کا، اس سوال کو اپروچ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ میں جب غامدی صاحب سے انٹروڈیوس ہوتا، اپنا طالبانہ سفر شیئر کر رہا ہوں آپ سے، تو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور یہی سوال تھا جو مجھے پریشان کرتا تھا ہمیشہ، ہو کیسے سکتا ہے، ایک بھی نہیں پیدا ہوا۔ آج غامدی صاحب ہی آئے ہیں کہ جنہوں نے ایک نئی دنیا جو ہے وہ واقع کر کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ سوال لے کر دیانتداری سے میں ان کی فکر کی طرف گیا۔ ایک عملی اسائنمنٹ ہے چھوٹا سا، یعنی جس سے خود میری ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا، اور اپنے باپ دادا کے افکار سے مختلف ہم نے بات کہنی شروع کی۔ ایک اسائنمنٹ ہے، اور میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ کاپی اور قلم لے کر 2-3 دن کے لیے کمرہ بند کر کے وہ اسائنمنٹ کر لیں۔ دنیا میں کوئی شخص اگر اس اسائنمنٹ پہ مجھے مطمئن کر دیتا ہے تو میں یہ ماننے کو تیار ہو جاؤں گا کہ 1200-1300 سال میں کسی شخص نے بھی آج تک غلطی نہیں کی۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نظریاتی، آپ زبان پہ گفتگو کریں گے، آپ تہذیب پہ گفتگو کریں گے، بعض چیزیں ہوتی ہیں اطلاقی۔ قرآن مجید کے اندر وراثت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، لکھ کے بیان کیے ہیں، اور یہ کہہ کر بیان کیے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کون بالحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے، اللہ ہی یہ بات جانتا ہے، اور اللہ نے حصے مقرر کر دی۔ ایسے ہی ہے، وہ حصے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے، وہ ریشوز کے اندر ہیں، فگرز کے اندر ہیں۔ 1/8 ہوگا، 1/4 ہوگا، 1/6 ہوگا، بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا ملے گا۔ ایک سوال میں رکھتا ہوں، جو شخص مجھ سے پوچھتا ہے نا 1200 سال میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا، ایک سوال ہے، قرآن مجید نے یہ بتایا، اور میں نے اس سوال کو بطور اسائنمنٹ لیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کوئی عورت رخصت ہوتی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، تو دونوں ماں باپ کو 1/6 ملے گا۔ 12 روپے اگر کوئی چھوڑ کے مرا ہے تو دونوں کو 2 روپے مل جائیں گے، 1/6۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کیا حصے ہوں گے، اولاد ہے تو کیا حصے ہوں گے۔ اگر اولاد ہے اور شوہر بھی زندہ ہے تو اس کا حصہ قرآن نے بیان کر دیا 1/4 ملے گا، اسے 12 میں سے 3 روپے اس کو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے اگر بیٹیاں ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا۔ 12 کا 2/3 بنتا ہے 8 روپے، ترکہ ہمارے پاس بچا ہے 5 روپے۔ 5 روپے میں سے 8 روپے نکال کے دکھائیں، اس کے بعد اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ 1200 سال میں کیا کوئی امت کے اندر علم، اجتماعی بصیرت، ہمارے بزرگ، ہماری وہ روایت کسی معاملے میں غلطی کر سکتی ہے؟ میں بھی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ مفروضے کو میں مان لوں 1 منٹ کے لیے کہ کوئی استدلال پہ مبنی ہے کہ غلطی نہیں کر سکتے، قرآن کی آیت میں بیان ہوا ہے۔ یہ کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ مسئلہ ہے نا۔ تو میرا سوال ہے کہ میں نے اپنی طالبانہ زندگی کا آغاز غامدی صاحب کے افکار کا اس عملی اسائنمنٹ سے کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا جواب کیا دیا گیا ہماری ماضی کی علمی روایت میں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو حصے لکھے ہوئے ہیں قرآن مجید میں، ان کے مطابق تقسیم نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم لوگ آگے بڑھ کے سب کے حصے کم کر دیں گے، اس کو اول کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع نے بھی اس مسئلے کو حل کیا، اور انہوں نے کہا کہ جن کے حصے مشروط ہوتے ہیں صرف ان کے کم کیے جانے چاہیے۔
آپ کو اگر میں موقع نہیں ہے اس وقت وہ روایتیں بتاؤں کہ خود تابعین نے کیا تبصرے کیے ہیں اس پہ، اور کہا کہ وہ خدا جو سمندر میں پانی کے قطرے اور کائنات میں درختوں کے پتے اور صحراؤں میں ریت کے ذرے گن سکتا ہے، وہ 1/6 اور 1/4 اور 2/3 کو نہیں گن سکتا۔ یہ عملی اسائنمنٹ ہے، غامدی صاحب کی زندگی کا پہلا اسائنمنٹ ہے جو انہوں نے مولانا مودودی کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور کہا کہ یہ جو پوری امت کہہ رہی ہے، اچھا آگے بڑھ کے میں بتاؤں گا، اس سے آپ کو واضح ہوگا کہ ہم لوگوں کی جو یہ تکلیف ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھے ہیں یا کوئی رائے دیتے ہیں، تو جب لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آیا تو اس کا انہوں نے پھر حل بیان کیا، اور وہ حل جب آپ سنیں گے، اور یہ حل میں آپ کو کوئی ادھر ادھر کے عالم کی کتاب سے نہیں بتا رہا، ماضی کا علم اس حل کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں جو حصے لکھے ہوئے ہیں ایک اور نسخہ بھی ہے، ایک اور قرات بھی ہے، اس میں اس سے مختلف الفاظ ہیں، اس میں اخم من الام کے الفاظ ہیں، لہٰذا یہ سورہ نساء کے اندر بیان کیے جانے والے حصے ہوں یا آخر میں بیان کیے جانے والے حصے ہوں، اس میں خیافی بہن بھائیوں کے الگ ہیں، حقیقی بہن بھائیوں کے الگ ہیں، اور یہ ہمیں فلاں بن فلاں کے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا اس سے ملتے ہیں، گویا اس نسخے کے تحت ہم اس قرآن کو منسوخ سمجھیں گے، تو پھر یہ جو بقیہ قرآن بچا ہے اس کو کس کے تحت تجدید سمجھیں گے؟ تو اتنے گمبھیر مسائل ہیں، جب کوئی ہم سے یہ کبھی گفتگو آپ نے ہم سے پبلک میڈیا پہ نہیں سنی ہوگی کہ ہم بیٹھ کے بتائیں کہ ہمارے ماضی کے علماء کی اس معاملے کے اندر کیا رائے ہے۔ آپ سوچیں کہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حب انا کانا ابانا ہمارا، کہ آپ کہیے کہ ہمارا باپ گدھا تھا، اللہ نے حصے رکھے ہوئے ہمیں نہیں مل رہے، کیا کریں؟ تو کہا سب کے حصے کم کرو دو۔ سوچ سکتے ہیں اللہ میاں کے بتائے۔ آپ اس وقت جائیے گوگل کے اوپر، پہلا لفظ لکھیے انہیریٹنس لاز آف قرآن، سب سے پہلے آپ کو ملحدین اور مستشرقین کے آرٹیکلز ملیں گے کہ کامیڈیز آف ایرر ان قرآن، وہ کہیں گے کہ اس قرآن کی افاقیت کی بات کرتے ہو، 1/4 اور 2/3 اور 1/6 کو جمع نہیں کر سکتے، اس خدا کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ عملی اسائنمنٹ ہے اس سوال کے جواب میں جو آپ نے پوچھا کہ کیا ماضی کے اندر کوئی غلط ہو سکتا تھا، کہ یہ جو آج کے دور میں ایک نئی فکر پیدا ہو گئی، ہماری فکر کی بنیاد سمجھ میں آئے گی آپ کو، اور پھر ہم نے اس مسئلے کا وہ حل کوئی اس سے پیش نہیں کیا کہ خارج کیا سمجھے گا قرآن کے بارے میں، آؤ ہمیں خود تقسیم، خود قرآن کو جب آپ غور و فکر کا محور و مرکز بناتے ہیں، کیسے اس کی زبان فیصلہ کن اور قطعی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس دوسرے سوال کا جواب۔ یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے آپ کے صوفیہ۔ عول کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ عول کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں کہتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں عال المیزان ہو، کب کہتے ہیں؟ جب ترازو کا ایک پلڑا اوپر ہو جائے اور دوسرا پلڑا نیچے ہو جائے۔ تو میراث میں جو مسئلہ بنتا ہے، مسئلے کا جو مخرج ہوتا ہے، اس پر حصوں کا بڑھ جانا، اس کو عول کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو وارثوں کی حصے بیان کیے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے فریضہ کا، فریضۃ من اللہ۔ فریضہ کا معنی جب آپ کو معلوم ہو جائے گا تو غامدیوں، مستشرقین اور ملحدین کے سارے اعتراضات ہباء منصورہ ہو جائیں گے۔ قرآن کی فریضۃ من اللہ کا جو معنی ہے، مقصد ہے، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا اصل میں۔ فریضۃ من اللہ، وارث کا وہ مقرر حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جو عول سے گٹ جاتا ہے اور رد سے بڑھ جاتا ہے۔ ینقص بالعول و یزید بالرد، اس کی قیمت عول سے کم ہو جاتی ہے، حصہ وہی رہتا ہے، قیمت عول سے کم ہو جاتی ہے اور رد سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے فریضہ۔ اور جو 12 وارث ذوی الفروض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، 6 حصے ان کے ذکر کیے ہیں 12 افراد کے لیے، تو اس کے لیے فریضے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور فریضہ کہتے ہیں کہ وہ مقرر حصہ وارث کا کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور عول سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور رد سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب اس تمہید کو سمجھنے کے بعد آپ یہ بات سمجھ لیں کہ عول کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پیش نہیں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا۔ کون سا مسئلہ پیش آیا؟ یہ مسئلہ کہ
ایک عورت انتقال کر گئی، ورثہ میں شوہر رہ گیا اور 2 سگی بہنیں رہ گئی۔ اب شوہر کا حصہ ہے 1/2 نصف، کیونکہ اولاد موجود نہیں ہے، اور 2 بہنوں کا حصہ ہے ثلثان 2/3 2/3۔ اب میراث کے قانون کے مطابق جس مخرج سے مسئلہ بنے گا وہ 6 ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثلثان کا مخرج 3 ہے اور نصف کا مخرج 2 ہے، 2 اور 3 میں تباین ہے، 2 3 6، 6 سے مسئلہ بنا، 6 سے مسئلہ بنتا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پریشان ہو گئے کہ میں شوہر کو پہلے اس کا حصہ دیتا ہوں نصف، 6 کا آدھا، وہ 3 ہے، تو جو 2 بہنیں ہیں ان کا حصہ 2/3 ہے، 6 کا 1/3 2 ہے اور 2/3 4 ہے، ان کو پہلے دیتا ہوں تو شوہر کا حصہ نصف سے گٹ جاتا ہے، اور شوہر کو نصف دیتا ہوں 3 تو باقی 3 رہ جاتے ہیں، جبکہ 2 بہنوں کو ثلثان ملنا ہے 2/3 وہ 4 ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کا اجلاس بلایا اور صحابہ اکرام سے اس بارے میں مشورہ لیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کسی ایک نے یہ مشورہ دیا کہ اعیل الفرائض، آپ اسے بڑھائیں، اسے بڑھانے سے کیا ہوگا، جو نقصان ہوگا وہ سب کی حصوں میں آ جائے گا، ایک وارث کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ یہ مسئلہ بنا ہے 6 سے، اب یہاں عین کا نشان لگایا جاتا ہے اور یہاں ہم 7 لکھ دیں گے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ مسئلہ بنا 6 سے، عول ہو گیا 7 کی طرف، یعنی اب کل حصے 7 ہو گئے۔ اب شوہر کو پہلے 3 مل رہا تھا 6 سے، اب 3 مل رہا ہے 7 سے، اب جو اس کا فرض ہے نصف اس کی قیمت کم ہو گئی، نقصان آ گیا اس میں۔ اور جو 2 بہنیں ہیں ان کو پہلے 4 مل رہا تھا 6 سے، اب مل رہے 7 سے، اب جو نقصان ہے وہ ادھر بھی آ گیا اور ادھر بھی آ گیا، دونوں جگہ آ گیا۔ اب یہ ہو گیا اسلام کا عدل، انصاف کیا انہوں نے شوہر کے ساتھ بھی اور 2 بہنوں کے ساتھ بھی، نہ صرف شوہر کو نقصان دیا اور نہ 2 بہنوں کو نقصان دیا۔ یہ ایسا معقول حل ہے اور عدل و انصاف ہے کہ اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا ہے۔ انہوں نے خام خواہ نہیں کیا، اس کو قیاس کیا ہے ایک دوسرے مسئلے پر۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جائے، اس پر قرضہ ہو، اس کا طریقہ کم ہو اور اس کا قرضہ زیادہ ہو۔ اب کیا کیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں کیا جائے گا کہ وہ جو کم طریقہ ہے ایک قرض خواہ کو دیا جائے اور باقی کو نظر انداز کیا جائے۔ اس کے لیے میراث میں ایسا قانون ہے کہ اس طرح وہ طریقہ تقسیم کیا جائے گا قرض خواہوں میں کہ ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے مطابق حصہ مل جائے گا، اور یہ قرض خواہوں کے ساتھ انصاف ہے۔ اس پر قیاس کر کے انہوں نے عول کا مسئلہ بنایا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی موجودگی میں، اور اس پر اجماع ہو گیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن اس کے قول کی طرف کسی نے التفات نہیں کیا، اور پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ اب اس میں عول کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ کوفہ کی ممبر پر وہ خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی اٹھا، اس نے سوال کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور ورثہ میں ایک بیوہ رہ گئی، ماں رہ گئی، باپ رہ گیا اور 2 بیٹیاں رہ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے جواب دیا کہ بیوہ کو 3 حصے ملیں گے، اور ماں باپ میں سے کو 4 ملیں گے، اور 2 بیٹیوں کو 16 حصے، پھر بیٹی کو 8۔ اس سے آپ اندازہ لگائے صحابہ اکرام میراث میں کتنے ماہر تھے۔ برسری ممبر جواب دیا، لیکن جو سائل تھا اس نے اعتراض کیا کہ یہ جو حصے ہیں نا 3 + 4 + 4 + 16 یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 27 ہو گئے، مسئلہ بنا ہے 24 سے۔ تو اس نے کہا این ثمنھا،
بیوہ کا تو 1/8 ہے سمن، وہ کہاں گیا؟ حضرت علی نے بالفور جواب دیا کہ عاد ثمنها تسعا، اب جو سمن تھا وہ تسع اب 9 حصہ بنا۔ وہ کس طرح کہ مسئلے میں عول ہو گیا، یہاں پر عین کا نشان لگا کر اب کل حصے ہو گئے 27۔ اب بیوہ کو پہلے 3 مل رہا تھا 24 سے، اب 27 سے مل رہا ہے، اس میں نقصان آ گیا۔ اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو 4 مل رہے تھے 24 سے، اب 27 سے مل رہے، اور 2 بیٹیوں کو 16 ملا تھا، پھر بیٹی کو 8 سے 24 سے اب 27 سے مل رہے۔ تو جو نقصان تھا وہ تمام ورثہ کے حصوں میں آ گیا، اور یہی اسلام کا عدل ہے، اور یہ حسن ہے کہ اسلام میں نئے پیش آمدہ مسئلے کا حل موجود تھا اور صحابہ اکرام نے اس کو نکالا۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر بھی خلیفہ راشد ہے، وہ خلیفہ راشد ہے کہ جس کے مشورے سے کتنے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اور اس نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا۔ پھر حضرت علی و اغزاہم علی، میں حیران ہوں کہ حضرت یہ جو شیعہ ہے نا فرقہ امامیہ، وہ کس طرح عول سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ تو حضرت علی نے بھی عول کی تائید کی، اور عول کے مسئلے کے ایجاد میں وہ بھی شریک ہے، کوفہ کی ممبر پر انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ اس لیے اس مسئلے کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ ممبریہ۔ مسئلہ ممبریہ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ برسری ممبر پوچھا گیا تھا، اس نے مسئلہ بتایا، اور سائل نے اعتراض کیا کہ یہ اسے تو 27 بن گئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب جو 8واں حصہ تھا وہ 9واں حصہ بن گیا، 9 × 27۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت علی کا حل اور حضرت عمر کا حل وہ غلط ہے، اور غامدی صاحب حسن غامدی کا حل جو ہے نا وہ صحیح ہے، جو میراث کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ کہتے ہیں کاپی قلم لے کے آپ کمرے پہ بیٹھ جائے اور سوچے، اتنا بھی بیوقوف آدمی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میراث کا دار و مدار یہ صرف ریاضی پر نہیں ہے۔ تم جو اعتراض کرتے ہو اس کا ریاضی پر دار و مدار رکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو مسئلہ ہے، مسئلے کا مخرج ہے وہ عدد صحیح ہونا چاہیے۔ یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا حل یوں نکالا جائے کہ شوہر کو تو حصہ دیا جائے آدھا، جو باقی ہے نا اس کا ثلثان، یعنی جو 3 ہے اس کا ثلثان 2 بہنوں کو دیا جائے، یعنی 3 جو باقی ہے ان میں سے 2، اور 1 جو ہے نا وہ کسی عصبہ کو دیا جائے، کسی مرد وارث کو دیا جائے۔ یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہے بیٹے اس کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ۔ یہ کون سا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ جو فریضہ ہے اس کی قیمت نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی۔ اگر آپ عول پر اعتراض کرتے ہیں غامدی صاحب، چھوٹے غامدی صاحب، بڑے غامدی صاحب، تو آپ یہاں رد پہ بھی اعتراض کریں۔ دیکھو یہاں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی 2 بیٹیاں رہ گئی، ٹھیک ہے؟ اب 2 بیٹیاں رہ گئی، 2 بیٹیوں کا حصہ ہے ثلثان، 2/3، 2/3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اب یہاں مسئلہ بنے گا 3 سے، ٹھیک ہے؟ 2/3 3 کی 2 ہوتے ہیں۔ اب ایک بیٹی کو ملا، ایک دوسری بیٹی کو ملا، اب ایک باقی رہ گیا، عصبات میں کوئی موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو اسلام کے قانونی وراثت کے مطابق یہاں رد ہوگا، اور رد اس طرح ہوگا کہ اب عدد رؤوس سے مسئلہ بنے گا، اب 3 سے مسئلہ نہیں بنے گا بلکہ 2 سے بنے گا، کیونکہ بیٹیوں کی رؤوس 2 ہے اور یہ ایک جنس ہے۔ تو دیکھو اب رد ہو گیا، پہلے ان کو 3 سے 1 مل رہا تھا، اب 2 سے مل رہا ہے۔ تو غامدی صاحب یہاں بھی کہو کہ جو فریضہ ہے اس میں فرق آ گیا۔ اوپر آپ کا اعتراض یہ تھا کہ مسئلہ عدد صحیح سے نہیں بنا، اور کہتے ہیں کہ جو اللہ کا جو نظام ہے یہ نعوذ باللہ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غلط حساب ذکر کیا، یہ تو کفر عظیم ہے۔ اللہ نے بالکل صحیح حساب ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں جو حصے ہے اس کی قیمت میں کمی نہیں آئے گی اور یا زیادتی نہیں آئے گی۔ دیکھو رد کی وجہ سے زیادتی آ گئی۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے 1 بیٹی رہ گئی، صرف 1 بیٹی، اب جو سارا مال ہے اس کو ملے گا فرضاً و رداً۔ زیادہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سارا مال اس کو ملے گا۔ اب یہاں فریضہ آپ کہاں سے لائیں گے؟
فریضۃ من اللہ، آپ کو فریضہ کی تعریف نہیں آتی۔ فریضہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حصہ اللہ نے وارث کے لیے مقرر کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ چھٹا حصہ ہو، آٹھواں حصہ ہو، 1/3 ہو، 2/3 ہو، وہ اپنی جگہ درست ہے۔ البتہ عول میں اس کی قیمت میں کمی آئے گی اور رد سے اس کی قیمت میں زیادتی آئے گی۔ ینقص بالعول ویزید بالرد، خامدی صاحب یہ الفاظ آپ یاد رکھیں تو آپ کے سارے اعتراضات ہباء منصورہ ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اجماع صحابہ کو غلط قرار دے رہے، یہ حضرت عمر سے زیادہ ہوشیار ہے، حضرت علی سے زیادہ ہوشیار ہے، یہ تو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام سے زیادہ ہوشیار ہے، یہ اجماع کا انکار کر رہا ہے، اور یہ اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین۔ کیا حضرت عمر خلیفہ راشد نہیں ہے؟ کیا حضرت علی خلیفہ راشد نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کو اللہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں کریں گے؟ آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ 1200 سال جو ہے نا امت گمراہی پر جمع رہی، اور غامدی صاحب نے اس کا حل نکالا، اور جو حل نکالا وہ ہنسنے کے قابل ہے۔ پہلی میراث سیکھو، میراث صحیح سیکھو، کسی ماہر سے میراث سیکھو، اور اگر آپ کو میراث نہیں آتی میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ، آپ مجھ سے پڑھیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا، آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، پھر یہ فضول باتیں آپ نہیں کریں گے۔ آپ اس ویڈیو میں جو لگے ہوئے ہیں آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کے باپ دادا بڑے اچھے لوگ تھے، ان کے افکار سے آپ نے انحراف کر کے آپ ان پر بھی گمراہی کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ آپ خود انتہائی جاہل قسم کے آدمی ہو۔